جب یہ سامنے آیا کہ کس طرح پنکی پیرنی جو تھی انہوں نے، تو اس موقع کے اوپر ایک جو دوست آگاہ ہیں اس پورے نظام سے، انہوں نے کہا کہ جتنے بھی پیر ہیں اور پیرانے پیر دستگیر جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب پرانے زمانے سے آئی، وہ کیا ہے جی، وہ امریکہ کی برطانیہ کی جو ہے ایجنسی، وہ 9 ہے، مطلب کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی انہی کے پے رول پہ تھا، اور یہ جتنے بھی پیرانے پیر جو ہیں پورے برے صغیر کے، یہ بھی انہی کے پے رول پہ ہوتے ہیں۔ تو وہ جب واپس گئے تو واپس جاتے ہوئے جو ہے وہ مقامی طور پہ ان کا چارج ہینڈ اوور کر گئے۔ انڈیا کے اندر جو مختلف مزارات ہیں ان کے مسلمان گدی نشین جو ہیں وہ وہاں کی ایجنسی کو رپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور را ان کے ذریعے آپریٹ کرتی ہے۔ پاکستان میں بہت سارے ہمارے جو مطلب کہ وہاں پہ جاتے ہیں مزارات پہ، فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ، اور وہاں کے جو سجادہ نشینان جو ہیں وہ ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ ان سجادہ نشینان کے ان کی اپنی ایجنسیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہاں فٹ، ادھر والوں کے ہماری ایجنسی جو کہ جس نے وہ برطانیہ کی ایجنسی سے سارے معاملات ٹیک اوور کیے، تو ان کے ساتھ جو ہیں وہ ان کے معاملات ہیں۔ تو جتنے بھی یہ پیرانے پیر ہیں، یہ گدی نشینان ہیں، یہ گدی نشین جو ہیں سوری یہ جو گدی نشین ہے یہ سارے ان کا، اچھا اس میں ہوتا کیا ہے، ان کے پاس بندہ جاتا، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں جو ایتھسٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ مطلب کہ مذہب وذہب خدا سب کو کسی کو نہیں مانتے۔ تو ایک دن میں نے اپنے علم کے لیے ان سے گفتگو ہو گئی کہ مذہب کیوں ضروری ہے تو، اور مذہب کیوں ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، خیر انہوں نے کہا کہ مذہب ضروری ہوتا ہے 40s کے بعد۔ میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ 40s کے بعد نا آپ کی انرجیز ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جسمانی بھی، نیا علم حاصل کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ نئی علم اور نیا مہارتیں حاصل نہیں کرتے تو پھر آپ کو اپنا زوال نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ 40s کے بعد آدمی ٹورڈز دا اینڈ آف دا لائف یا لائف ہیئر آفٹر آخرت کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہم اسلام میں بات کریں یا ان کی بات کریں تو وہ ٹورڈز دا اینڈ آف دا لائف دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر نان مسلمز کی بات کریں تو اس صورت کے اندر اس کو ایک سائیکولوجیکل سپورٹ چاہیے ہوتی، اور وہ سائیکولوجیکل سپورٹ جو ہے اگر دنیا کی ایک سپریم پاور، جس کو دنیا سپریم پاور کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اگر وہ آپ کو یہ بلیف نہیں ہے کہ وہ سپریم پاور جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، تو پھر آپ چھوٹے چھوٹے جو سہارے ہیں ان کی تلاش کے اندر بھٹکنا شروع کر دیتے۔ یہ ایک ایتھسٹ کے منہ سے آئی ہوئی بات ہے، پھینکنے والی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کے اندر آپ کی اپ برنگنگ کو بھی دخل ہوتا ہے، آپ کی تعلیم کے لیول کو، آپ کے ایکسپوجر کو بھی دخل ہوتا ہے۔ تو اب بہت سارے لوگ جو کہ لمیٹڈ ویژن کے ہوں گے، جن کا ورلڈ ویو بہت لمیٹڈ ہوگا، آپ ٹورڈز دا اینڈ آف دا لائف انہیں بہت زیادہ عبادت گزار پیر پرست ہوتے ہوئے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے جب دیکھا تو ان کی بات جو ہے مجھے کافی حد تک درست لگی۔ یہ جو ایک ادارے کے اندر بھرتی ہو گئے اور 42 سال اسی میں سروس کر کے ریٹائر ہو گئے، درمیان میں صرف بریک اتنا آیا کہ اگر کہیں فورن ٹریننگ پہ چلے گئے یا فورن اپوائنٹمنٹ پہ چلے گئے، اس کے علاوہ ورلڈ ویو ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر کسی شادی میں چلے گئے ہیں تو میجر صاحب کلے بیٹھے ہوئے نے، باقی سارے بچے بچیاں کھیڑتے پھر رہے نے، وہ باقی سارے رشتے دار بھی ادھر ادھر پھرن رہے نے۔ کوئی سمجھتے ہیں کہ بڑا افسر ہے اس گلوں یہ نیڑے نہیں لگنا، اور کوئی سمجھتے ہیں کہ گوف آدمی ان منہ نہیں لانا، لہذا وہ اپنے کلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ آندے نے بڑے احترام دے، سر کیا حال ہے، خیریت سے، اور کر کے جا کے دوبارہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اپنی فیملی کے اندر، اپنے ماحول کے اندر آئسولیٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یار میرا مطلب ہے کہ وہ مہندی پہ ناچ نہیں سکتا یار، ٹھیک ہے۔ اور جب اس، حالانکہ اس کے اندر ٹیلنٹ بہت ہوتا ہے اس بچے کے اندر، ہماری اپنی فیملی کے اندر بھی یہی حال، وہ اس کو ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے باقی ساری بچوں کی ایکٹیویٹیز میں سے، حالانکہ وہ بھی انہی میں سے گیا ہوتا ہے نا۔ لیکن میں کافی زیادہ اس کے اوپر ڈانٹ ٹپٹ بھی کرتا ہوں کہ یار وہ بھی تو تھوڑا ہے نا، تو انہوں بھی نال نہ لاؤ، وہ ٹھیک ہے، وہ میرا مطلب کمیشن لے گیا تو تسی انہوں ایکسکلوڈ کر دو۔ لیکن یہ ہوتا ہے جب اس ویو کے ساتھ آپ یہاں پہ آتے ہیں
تو پھر آپ کو ٹورڈز دا اینڈ آف دا لائف دیکھیں ہمیں سنا کرتے تھے اسلام آباد کے اندر ایک بڑی امام گروپ بنا ہوا ہے, ہمارے افسار عالم صاحب بھی سنا اس کے رکن تھے اور جنرل باجوہ صاحب بھی اس گروپ کے رکن تھے. اس گروپ نے باقاعدہ لابنگ کی تھی. عرفان صدیقی صاحب بھی سنا اس گروپ کے ممبر تھے. تو یہ لیکن باجوہ صاحب نے پھر جب چارج سنبھالا ہے تو پھر اس نے ہر بڑی امام کے گروپ کے بندے کو پہنتا ہے. مطلب کہ عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ تو شدید زیادتی ہوئی اور اس سے زیادہ ابصار عالم کے ساتھ ہوئی, لیکن یہ دونوں لوگ جو تھے. اور پھر تیسرا بندہ فؤاد حسن فؤاد, مطلب فؤاد حسن فؤاد صاحب کی شرافت کی گواہی دی جا سکتی, ان کی ایمانداری کی یا شرافت کی, اور جس عہدے پہ وہ بندہ رہا ہے اس کو تو خربوں پتی ہو جانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. لیکن ان تینوں بندوں کے اوپر الزام تھا کہ یہ بڑی امام گروپ سے ہیں, اور بڑی امام گروپ سے باجوہ آیا تھا. بھائی جب فؤاد حسن فؤاد نے بھی جنرل باجوہ کی سفارش کی تھی, عرفان صدیقی صاحب نے بھی کی تھی, ابصار عالم نے بھی کی تھی, اور ہر وہ بندہ جس نے جنرل باجوہ کی سفارش کی تھی اس کو جنرل باجوہ نے اس کے اوپر ضلالت مسلط کرنے کی کوشش کی, اور پھر بڑی اداکاری کر کے, اچھا مجھے نہیں پتا, میں پتا کرتا ہوں. اور پھر وہ میں نے کہہ دیا ان کو وہ رہائی کر دیں گے بیٹا, تو وہ آپ جا کے ابا جی کو لے آنا. پھر ان کے عزیزوں کو یہ کہہ کے رہائی بھی کروا دی عرفان صدیقی صاحب کی راتوں رات. لیکن ضلالت ایک دفعہ ضرور مسلط کرنے کی کوشش کی, کیونکہ خود چھوٹا آدمی, ایکسپوجر ہی کوئی نہیں, ورلڈ ویو ہی کوئی نہیں. کانگو گیا سونا سمگل کردہ پھڑیا گیا, ٹھیک ہے, آہو مطلب ورلڈ ویو ہی کوئی نہیں, گالے مار ڈنگر. پتہ نہیں یہ سٹاف کالج کوئٹہ کیسے کر گیا ہوگا, ویسے بات بائی دا وے کیسے کر گیا ہوگا, مطلب جس کا یہ ویو تھا. تو خیر اس کو فیض کھلا رہا ہے, اور فیض صاحب نے آئی ایس آئی کا ایک سویلین بندہ جو ہے اس کو جناب رحمت اللہ بنا کے تو اس کو کہا تو پیر کا روپ دھار لے. اور وہ رحمت اللہ جو ہے اس کو وہ انسٹرومنٹ تک رسائی دے دی گئی ہے جو کہ ان کے ٹیلی فون کی مانیٹرنگ کر رہا ہے. وہ اس مانیٹرنگ سے باتیں اٹھاتا ہے, ان کی بالکل پرسنل باتیں وہ فون پہ, جو فون منہ دے وچ واڑ کے نہیں کری تھا, وہ جو فون منہ کے اندر واڑ کے بڑی آہستہ آہستہ نا آج نا وہ جو تھا نا وہ والا وہ باتیں جو ہیں وہ اتھے تے ریکارڈ ہو رہی ہیں نا جی. اس کا مطلب ایک اور بھی ہے, واٹس ایپ دی کال محفوظ کوئی نہیں, تو واٹس ایپ پہ کال کرتے ہوں گے, تو واٹس ایپ پہ کال کر رہے ہیں, وہ بتاتے ہیں, وہ اس میں سے نوٹس لے کے اگلے دن حق ہو کر دیں, پہنچ جاتا بشرا بی بی کول. اب وہ کی تھی آؤٹ ہو گئی نا, اس نے صرف رسائی کروانی تھی, وہ کروا دی, اس کے بعد وہ آؤٹ ہو گئی. اور وہ اسے بتاتا ہے, پیرنی جو ہے وہ عمران خان کے اوپر سوار ہو جاتی ہے. لیکن جو پیس مس ہو گیا تھا وہ یہ ہے کہ جناب پنکی نے کہا کہ جنرل فیض حمید کو, بھائی آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ کیسا پھونک کرنے والا پیر جو ہے میں نے ڈھونڈا ہے, اور آپ کو پتہ ہے وہ دلوں کے حال جان لیتے ہیں, ٹھیک ہے, مائی فون تے جو کر دیجیے وہ دلوں کے حال جان لیتے ہیں, میں آپ کو اس سے متعارف کراتی ہوں. اس نے کہتے والے کہتے ہیں, اس کی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے, کہ وہ جب انہوں نے متعارف کروایا تو فیض حمید نے باقاعدہ اپنے سپر ڈوپر ٹوپر جو سب تھا اس کے ساتھ اس کے ہاتھ جو تھے وہ چوم کے آنکھوں اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا. اور جب تک پیر صاحب بیٹھے رہے, فیض حمید کھڑا رہا کہ بڑی کرنی والے پہنچے ہوئے پیر نہیں آ رہا, اپنے ہتھی پیر بنا کے وہ اس کی تکریم کری جا رہا ہے. یار میرا تو ہاسا ہی نہیں رکن دیا یار وہ بندہ تو ہے پرفیکٹ ایکٹر جس نے رحمت اللہ, ٹھیک ہے, لیکن آپ فیض حمید کے ٹیلنٹ کا اندازہ کریں یار, اس کو سنہرے دن کے اندر کیوں کاسٹ نہیں کیا گیا؟ خوبصورت بھی ہے ماشاءاللہ, ہے چٹا گورا بھی ہے, شاید چھوٹے قد کی وجہ سے تھا کیا گیا ہو, اس میں ذرا وجیح بچے دکھانے مقصود تھے. تو یار اس کو نا, اگر اس میں آپ شعیب منصور صاحب آپ کی نظر جو ہے وہ ایک بہت ٹیلنٹ مس کر گئی سنہرے دن کے ڈرامے کے اندر نا. آپ کو اس وقت یہ ہوگا کیپٹن میجر کے لیول کے اوپر نا, جب 80s کے اندر تو یہ کیپٹن میجر ہی ہوگا نا, تو اس وقت اس کو کرنا چاہیے تھا آپ کو اس میں کاسٹ نا. اتنا ٹیلنٹڈ آدمی اور جس کو خود اسائن کیا ہے اسے ہاتھ چومی جائے. اتنا بڑا ڈرامے باز شخصیت جو ہے,
اس رجیم کا, یہ فیض اور باجوہ رجیم کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ رہی, سیاستدان جو ہمارے پاس آ کے پٹا کرتے تھے کہ یہ جو بات کمٹ کرتے ہیں اس بات کو ڈیفینیٹلی وائلیٹ کرتے ہیں. یہ جس بات کی کمٹمنٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ مردوں کی طرح بات کرتے ہیں, ان کی زبان قابل اعتماد نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہمہ وقت دھوکہ دینے کو تیار رہتے ہیں, اور یہ دھوکے دینے کو اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں, اسے پارٹ آف اسٹریٹجی سمجھتے ہیں کہ ہم نے دشمن کو دھوکہ دیا, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو دشمن سمجھ کے ڈیل کرتے ہیں. یہ بہت ساری باتوں پہ ہوئی. جب ہمیں یقین دہانی کروانے کے باوجود کہ آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے, اگلے دن چک لیا گیا, ٹھیک ہے, تو میں کہ یار وہ اجے کل ہی تھے وہ فلانے صاحب جڑے سن نا, وہ کہہ رہے سن کہ یار آپ کے بارے میں ہماری ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں سن تو تم چکے ہے. تو آپ کے بارے میں ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے, آپ کے بارے میں ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی, اگلے دن چک لیا. یہ جو جھوٹ تھا نا ان کا, وہ تو میں جگت کرائی ہے ہمیں پچھلے فکرے, یہ جو جھوٹ تھا نا یہ اس پوری رجیم کے اندر ٹاپ ٹو باٹم ٹریول کرتا تھا, اور یہ جھوٹ صرف اپنوں کے لیے تھا. انڈیا کے ساتھ بڑے مخلص تھے. آپ دیکھیں نا سیز فائر کا ایگریمنٹ جو باجوے نے انڈیا کے ساتھ کیا ہے, بریک ہوا نہیں نا. ان کے لیے ان کے دل کے اندر بڑی محبتیں تھیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے پھر محبتیں نبھائیں بھی نا. کشمیر بھی ادھر گیا اور ہم سیز فائر کے اوپر ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آڈے میرے بچیاں نو کشمیر دے جہاد دے پیچھے لا کے ہم سیز فائر کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. یہ وہ رجیم ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ان کے ڈرامے بے نقاب ہو رہے ہیں. آپ نے اور میں نے اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. ان کو ہم نے 5-6 لاکھ روپیہ نہیں 2.5-3 لاکھ روپیہ پینشن بھی دینی ہے تا عمرے تا مرگ, ان کے مر جانے تک ہم نے ان کو کھلانا بھی ہے. ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. کم از کم ان کی جہالت کے اوپر, کم آگاہی کے اوپر انجوائے تو کر سکتے نہیں یار. ایسے سے کوئی نہ پابندی ہے, ٹھیک ہے نا. تسی دیکھو واہ, فیض حمید صاحب کو آسکر کے لیے نامزد کیا جانا چاہیے. اتنا اچھا ایکٹر تھا, ہم نے اس کو جرنیل بنا کے اس کا ٹیلنٹ ہی ضائع کر دیا یار. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.